کسی میت کو بعد از وصال مرنے کے بعد دیکھنے والا عمل بتایا کرتا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کچھ ایسے لوگ جن کو خبر نہیں تو ان کو بھی پتہ ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے، ہماری معتبر کتابوں میں، کسی میت کو اگر دیکھنا ہو تو 4 رکعت نماز نفل پڑھیں سوتے ہوئے اکٹھی، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الہاکم التکاثر ملائیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر نفل میں سورۃ الہاکم التکاثر ملائیں، سورت کی جگہ 4 رکعت میں۔ سلام کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے، اور جس میت سے ملاقات کرنی ہو اللہ اس کی روح سے ملاقات کرا دے، سو جائیں۔ کسی کو پہلی رات، کسی کو چند راتوں میں، کسی کو دیر، کسی کو جلدی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ عمل میں نے بتایا ایک صاحب کو، کہنے لگے میری والدہ فوت ہو گئی تو یہ عمل میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ عمل انہیں بتایا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک کاغذ لکھ لے آئے، خط لکھ کے لے آئے، اور خط بڑا خطرناک تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نے اپنی والدہ سے ملاقات کی، اور والدہ ایک سزا میں مبتلا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں ایک جھولے میں بٹھایا جاتا ہے۔ کہنے لگے ہم نے یہ سنا تھا کہ اس طرح جھولا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے نام پہ ایک جھولے پہ بٹھایا گیا، اور پھر جھولے کو جو ہے وہ اس کی رسیاں کاٹ دی گئیں اور وہ جا کے آگ میں گرا۔ اللہ نے اپنے امر سے آگ کو گلے گلزار بنا دیے۔ تو ایسے جھولے میں بٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد فرشتے اس کی رسیاں کاٹ دیتے ہیں، اور ایک پانی کی گندے پانی کی دلدل ہے، اس میں میری والدہ ڈبکیاں کھاتی ہیں، ایسے غڑپ کر کے نیچے جاتی ہیں، پھر اوپر آتی ہیں، پھر شور کرتی ہیں مجھے بچاؤ، پھر نیچے جاتی ہیں، پھر اوپر آتی ہیں۔ میں ایسے انتظار میں کھڑا ہوں کہ جیسے ابھی عذاب ختم ہوگا اور میں اپنی والدہ سے ملاقات کروں گا، جیسے مجھے انتظار کے لیے کھڑا کیا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، اسی لتھڑی ہوئی میری والدہ جس میں سخت بدبو تھی آئی، اور میں نے کہا اماں یہ کیا؟ کہنے لگا یہ اس تانے کی سزا ہے جو ساری زندگی میں اپنی بہووں کو دیتے رہی کہ لائی کیا تھی، اور ہمیشہ میں نے مطالبے کیے جہیز کے۔ غالباً 4 یا 5 بھائی تھے، 4 تو مجھے اندازہ یاد ہے۔ یہ اس تانے کی سزا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ قیامت تک تجھے یہ سزا ملتی رہے گی۔ اور پھر جو اس مائی نے پتے کی بات کہی، کہنے لگے کہ جو فلاں کمرے میں میز پڑی ہے، اس میز کی دراز کے چھت پہ، دراز ہوتی ہے نا تو ٹیبل کی چھت لگتی ہے اس پہ، اس کے نیچے ایک تعویذ میں نے چپکایا ہوا ہے، وہ اتار کے اس کو ٹھنڈا کر دیں، اس کی وجہ سے مجھے جسم میں بہت سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا اماں وہ تعویذ کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ تعویذ جو ہے میں نے اپنی چھوٹی بہو جو کہ مالدار گھرانے سے آئی تھی اس کے لیے ایک عامل سے لائی تھی کہ اس کا دل جو ہے یہیں لگا رہے، اور یہ پچھلی جائیداد بھی اپنی لے آئے گھر میں، یہ اسی چیز کے لیے ہے، اس کو نکالو جا کے۔ لگے خواب سے جب میں اٹھا ایک دم پریشان، پسینہ پسینہ، خوف زدہ، جو میں نے اپنی والدہ کی حالت دیکھی تھی، میں اٹھا اس کمرے میں گیا، اس میں بھائی سو رہا تھا، اس کا دروازہ رات کے آخری پہر میں اٹھا پریشان، کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے ایسے خواب دیکھا کہ آپ کی ٹیبل، میں نے ٹیبل کھولی دراز تو دراز کے اوپر ایسے ہاتھ مارا تو مجھے تعویذ نظر آیا چپکا ہوا ٹیپ سے، میں نے اس کو اکھاڑا، اور اکھاڑ کے مجھے جرأت نہ ہوئی اس کو کھولنے کی، بس پھر میرے انداز میں یہی آیا کہ میں اس کو کسی قبرستان میں دفن کر دوں، بس میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے اس کو دفن کر دی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، آپ کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساکین یا راحم المساکین۔ اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے، اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے، اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے، تو دولت کا مسکین ہے،
ہم تو ایمان کے مسکین ہیں، ہمارے پاس ایمان کچھ نہیں، ہم تو اخلاق کے مسکین ہیں، ہم تو اخلاص کے مسکین ہیں، ہم تو صدقہ کے مسکین ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے مسکین سے تو دولت چھن جاتی ہے، مال چھن جاتا ہے، روپیہ پیسہ چھن جاتا ہے، زر دولت چھن جاتی ہے۔ اے مولا، ہم مسکین ہیں، ہم سے اخلاق چھنا گیا، اخلاص چھن گیا، ہم سے سجدے عبادتیں چھن، نیتوں کا کھوٹ رہ گیا، سچی نیت چھن گئی۔ یا راحم المساکین، آج ان مسکینوں پہ رحم یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین، ان مسکینوں پہ رحم۔ مولا، میں نے چوراہوں پہ کھڑے کئی لوگوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے کہتے ہیں یہ یتیم مسکین بچے ہے، کوئی ان کو کھانے کے ٹکڑے دینے والا، مولا اس کو تو مل جاتے ہیں۔ آج یہ مسکینوں کا بچہ، دولت ہم سے چھنی، دین ہم سے چھنا، ہم تو مسکین ہو گئے، ہمارا تو ایمان چھن گیا، ہماری نیتوں میں کھوٹ رہ گیا، اخلاص چھن گیا، ہمارے بولوں کا مٹھاس چھن گیا، کرواہٹ رہ گئی، اخلاق چھن گیا۔ تو یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، یا راحم المساکین، اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے۔ کوئی قرضوں کا مسکین بیٹھا ہے، اور اس کے رشتے نہیں ہو رہے، در در کی ٹھوکریں کھا کھا کے تھک گیا ہے۔ مولا، کو نصیب اور مقدر کا مارا مسکین بیٹھا ہے، میں تو مسکینوں کی جماعت لے کے تیرے پاس آئی ہوں۔ اے مولا، میں تیرے بس مسکین سارے اکٹھے کر دے۔ مولا، میں نے ایک دیکھا تھا ہمارے محلے میں کچھ غرباء بوڑھے ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کسی کے دروازے پہ جاتے تھے اور کہتے تھے، 5-6 بوڑھے ہوتے تھے اور دروازے والے کو کہتے تھے یہ سارے مسکین تیرے سخی کے در پہ آئے ہیں، آپ بتا مسکینوں کو خالی بھیجے گا یا چھوڑیے بھر کے دے گا؟ میرا مولا، تو بڑے مسکینوں کی جماعت لے کے آیا ہوں، یہ سارے ایک دوسرے پہ کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، ہم تو آنکھوں کے اندھے، دل کے اندھے، مولا ہم سارے اندھے مسکین، اندھے مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، 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 یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا راحم المساکین۔ اے اللہ، مسکین کو کوئی نہیں پوچھتا، تیرے حبیب نے خود فرمایا جو یتیم مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھے گا جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اے میرا مولا، یتیم مسکین کو کوئی نہیں پوچھتا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا۔ مولا، وہ یتیم مسکین تو ہوتے ہیں، اے اللہ تو خود ہی کہتا ہے ان یتیم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو خود ہی کہتا ہے جو یتیم مسکینوں کا ہوتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ آج تو خود ہی ہو جاؤ میرا مولا، آج تو خود ہی ہو جا ہمارا۔ اللہ، رمضان کی مبارک رات اور سجدے ٹوٹے اور تیری بارگاہ میں آسیں اور امیدوں، صحیح آقا جن کے رشتوں کی بندشیں ہیں دور کر دے، جن کے رزق کی بندشیں دور کر دے، اللہ نسلوں کے نصیب اور مقدر اچھے کر دے، بھیر و نصیب سے بچا، نصیب کی بدی سے بچا، در در کی ٹھوکروں سے بچا، ذلتوں سے بچا نسلوں کو، ذلتوں سے بچا نسلوں کو، اور قلتوں سے، ایمان کی قلت، اخلاق کی قلت، رزق کی قلت، بیٹوں کی قلت، نعمتوں کی قلت اور رزق اور صحت کی قلت۔ اے میرا مولا، رحم فرماؤ، رحم فرماؤ، رحم فرماؤ، رحم فرماؤ، اور رحمت کے دروازے کھول، عطا کے دروازے کھول۔ اے سخی آقا، رحم فرماؤ، رحم فرماؤ، رحمت پسند کرتا ہے۔ یہ سارے مسکین، یہ سارے منگتے، یہ بھیکاری آس کر کے بڑی دور سے آئے ہیں
कि फकीर के तस्बीह खाने में जाएंगे और सजदे टूटे फूटे करके फिर दुआ मांग के झोलियां भर के आएंगे। और मैं अकेला हूं, मैं मिस्कीनों का क्या करूं? तो खाली जेबें हैं, खाली भांडे हैं और खाली बर्तन है, और इतना बड़े मजमे को मैं कहां से दूं मेरा मौला? दे दे मैं दूं, दे मैं दूं, दे मैं दूं। खाली हूं, तूने मुझे डाकिया बनाया है, मिंबर पे बिठाया है, दे फिर मैं इनको दूं, और ये हरे भरे जाएं और ये खुशहाल जाएं, और ये घर वालों को जाके कहें, अपने इलाके वालों को कहा कि कहें एक फकीर के आस्थाने पे गए थे और वहां उस फकीर ने मांगा था, वहां रोने वाले भी थे, वहां सिसकने वाले भी थे, वहां तड़पने वाले भी थे, वहां किलमिलाने वाले भी थे, वहां लौटने वाले भी थे, वहां टूटे हुए भी थे, वहां उजड़े हुए भी थे, वहां फकीर भी थे, वहां भिखारी भी थे, वहां मंगते भी थे, वहां काले वाले भी थे और वहां काले दिल वाले भी थे, वहां काले रातों वाले भी थे, वहां काले करतूत वाले भी थे, और हाँ कुछ नहीं भी थे, कुछ सफेद बालों वाले भी थे, कुछ बच्चे भी थे, कुछ नेक और अल्लाह वालियां भी थे, कुछ तौबा करने वाले जवान भी थे। हम भी लेके आए हैं, जाओ तुम भी जाओ लेके आओ, अब देना मैं फिर इनको दूं। बोला मैं तो खाली हूँ, बोला मैं तो खाली हूँ, मैं तो खुद भिखारी हूँ, मैं तो खुद महतारी हूँ। तुमने नहीं दिया अपने बंदों को, इत्मीनान करके आए हैं, बड़े आस्थाने थे, बड़ी खानकाही थी, बड़ी फकीरों के थे, ये खिंची कची तेरी बंदियां और बंदे यहाँ आए, कहां से दो मेरा मौला? जैसे किसी गरीब के घर में बड़ी बारात आ जाए और उसका घर खाली हो और वो मौला आसमानों को तकेगा, मैं कहां से दूं इनको, कहां से दूं? दे सखी आका, ऐसे शफकत फरमा, खुद इनकी वजह से मुझे भी नहीं, खुद इनकी वजह से मुझे भी नहीं, जितना इनका खलूसा मेरा नहीं है, जो इनकी तलब है मेरी नहीं है, जो इनकी तलब है मेरी नहीं है, और अपने खजाने से दो, अपनी रहमत से दे, तो आज वैसे करती। रमजान हमारी सिफारिश कर, तू सिफारिशी है रमजान, रमजान के फरिश्तों, तुम्हें तो अल्लाह ने सारी इबादतों से खाली कर दिया, और हमारी दुआओं पे आमीन कहो ना, अब आमीन, फरिश्तों आमीन कहो। फरिश्तों हमारे पास कोई सरमाया नहीं सिवाय उसकी रहमत के, फरिश्तों की आमीन के, रमजान की सिफारिश के, इन टूटे सजदों के, इन लिए नाम के, इन उठे हाथों के, मौला हमारे पास कोई सरमाया नहीं सिवाय इन टूटे फूटे आंसुओं के, सिवाय इन चंद सिसकियों के, सिवाय इन मचल जाने के, सिवाय तेरे सामने हाथ उठाने के। अल्लाह ये सरमाया लेके आई, फकीर की गुजरी में होता ही क्या है, फकीरों से मांगना ही क्या? मौला तू बादशाह है, तू फकीरों की गुजरी से क्या लेगा? तू खुद भर दे, तो भर दे, हमारे कशकोल भर दे, नस्लों के नसीब भर दे, नस्लों के मुकद्दर भर दे, बेटियों को हाथ पीले करा के अपने घरों में भेज दे, और वहां नसीब और मुकद्दर दे, और वहां इज्जतें शान और शौकतें दे, और बेटों के घर आबाद कर दे। ऐसी ना आए जो घर में आग लगा दे, घर में आग लगा दे, घर में आग लगा दे, बदअखलाकी की आग लगा दे। है मेरा मौला, इनमें से कौन ऐसा है अब तेरी रहमत खुद चुने और जिसकी वजह से सारे मजमे को आज दे दे, सारे मजमे पे आज बारिश कर दे। रहमत तेरी जानती है, वो मजमे में बैठा ऊपर अर्शों पे चमक रहा होगा, जैसे आसमान पे तारे सारे होते हैं, पास तारे बड़े चमकदार होते हैं, ये सारे तारे बैठे हैं, और इनमें कोई तारे चमकदार भी होंगे जिनकी वजह से रोशनी हम पे आ जाए, रहमतें हम पे आ जाए, कबूलियत हम पे फैल जाए और झोलियां हमारी भर जाए। सही आका दो दे, दुनिया आखिरत रिज़्क सेहत बरकत आफियत शिफा अता रहम करम, आखिरी वक्त में खात्मा बख्शिश का सामान, इन सबको दुनिया भी दे दे, आखिरत भी दे दे, इज्जत भी दे दे, शान शौकत भी दे दे, बेटे भी दे दे, वकार भी दे दे, सालहियत भी दे दे, सलाहियत भी दे दे, घरों का सुकून दे दे, दिलों का चैन दे दे, आपस में मोहब्बतें दे दे, और नसीब मुकद्दर दे दे, रहम कर दे, फजल कर दे, करम कर दे, अता कर दो। अब दुनिया भी आखिरत भी, ओ मेरा मौला, दुनिया भी आखिरत भी सारी की सारी ऐसी दे। एक दुआ तेरी बारगाह में है,
اس دعا کو نہ رد فرمانا، اس دعا کو قبول فرمانا ہمارے لیے نہیں پوری امت کے لیے، اس امت کے یہودی کے لیے، عیسائی کے لیے، سکھ کے لیے، ہندو کے لیے، مجھے نہ ماننے والوں کے لیے اور ماننے والوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے اس دعا کو دے دے اور اس دعا کو دے دے۔ تیرے حبیب کی پسندیدہ دعا مانگنے لگے ہیں، تیرے حبیب کی پسندیدہ دعا مانگنے لگے ہیں، کیونکہ اس دعا میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ اس دعا میں دنیا کے بے شمار پیکج ہیں، آخرت کے بے شمار پیکج ہیں۔ مولا تو عطا فرما دے۔ آج یہ دعا مانگنے لگے ہیں اور اپنے تڑپتے دل کے ساتھ، سسکتے دل کے ساتھ، اور میرا مولا اٹھے ہاتھوں کے ساتھ، بہتی آنکھوں کے ساتھ یہ دعا مانگنے لگے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین آمین اللہ آمین، یا اللہ آمین، یا کریم آمین، یا رحیم آمین، یا ستار آمین، یا غفار آمین، یا رحمان آمین، یا غنی آمین، یا بدی آمین، یا بر آمین، یا تواب آمین، یا طہار آمین، یا رحیم آمین، یا اللہ آمین، یا اللہ آمین، یا غفار آمین، یا غفار آمین، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔